إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم احباب، آج شیخ ناسازی طبع کے باعث تشریف نہیں لا سکے. ابھی انہوں نے چند منٹ پہلے مجھے آج کے خطبے کے لیے بھیجا ہے، تو تھوڑی دیر ہو گئی کیونکہ ابھی دوسری جگہ سے میں آیا ہوں کافی دور سے، تو معذرت چاہتے ہیں. شیخ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل طور پر شفائے کاملہ عطا فرمائے. تو آج ہم مختصراً تھوڑا سا والدین کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ لمبا خطبہ نہ ہو، چونکہ آپ پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے بعد فرمایا اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، اسی کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا. اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس طرح شرک کرنا بہت بڑی برائی ہے، اسی طرح اگر والدین کی نافرمانی کی جائے تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اسی لیے والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ سے تعبیر کیا گیا ہے. دوسری جگہ پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَرْحَمْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تیرے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان کو اچھے طریقے سے بات کرو، ان سے اچھے طریقے سے بات کرو، اور ان کے لیے اپنے بازو پھیلائے رکھو، اور ان کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ استعمال کیا ہے اف، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے ہلکا کلمہ ہے. اس سے ہلکا کلمہ اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہلکا کلمہ ارشاد فرماتے ہیں.
تو ہمارے لیے یہ جائز بھی نہیں کہ ہم سب سے ہلکا کلمہ جس میں والدین کی ناراضگی کا سبب ہو اس کو کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ جائے کہ ہم ان کو جھڑکیں، ان کے ادب و احترام میں کمی کریں یا ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش نہ آئیں۔ دوسری جگہ پہ یہ فرمایا کہ جیسے تم اپنے بازو کے لیے اس طرح پھیلا کے رکھو جیسے ایک چڑیا اپنے بچوں کے لیے اپنے بازو پھیلا کر رکھتی ہے، ان کو اپنے بازو میں سمیٹ لیتی ہے ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں اور ہر حالت میں۔ تم بھی اسی طرح اپنے والدین کے لیے اسی طرح اپنے بازو پھیلائے رکھو، ان کے لیے ہر دم خدمت میں لگے رکھو۔ اسی طرح نماز میں بھی ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، جیسے کہ سب کو معلوم ہے دعا نماز میں سب لوگ دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ والدین کے لیے شکر گزار ہو، اور ایک اور حدیث میں ہے وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے لیے اور اپنے والدین کے لیے شکر گزار ہو۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ اپنے شکر ادا کرنے کے ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ ایک حدیث میں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من احق الناس بحسن صحابتی قال امک، اس شخص نے پوچھا ہے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ میرے لیے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے، میرا کس پر حق ہے کہ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار اس کی ماں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروقت نماز پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر والدین سے نیکی، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد۔ اسی طرح ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور آپ سے جہاد کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ابوان ففیہما فجاہد، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جاؤ کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں ہجرت اور جہاد پر آپ کی بیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کا طالب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ سے اجر کے طالب ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تمہارے لیے جہاد سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کو جہاد سے بھی افضل قرار دیا۔ اسی طرح یہ والدین کی خدمت جو ہے یہ اتنا اچھا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ماں کی خدمت میں لگے رہو، کیوں جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یہ آپ نے کس کے لیے کہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ اس شخص کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے والدین اس کو بڑھاپے میں ملیں اور وہ ان کی خدمت نہ کرے تو یقیناً وہ شخص خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے پوچھا کیا میری توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا خالہ؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا تب اس کے پاس جاؤ اور نیکی کرو۔ والدین کے بعد چچا اور خالہ کا دوسرا درجہ ہے، اگر وہ زندہ نہ ہوں تو ان کی خدمت کر کے بھی انسان وہی اجر و ثواب پا سکتا ہے جو کہ والدین کی خدمت کرنے سے پاتا ہے۔
والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. والدین کی خدمت سے عمر میں برکت ہوتی ہے. جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی عمر میں برکت کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے. والدین کی خدمت کرنے والے شخص کی دعا قبول ہوتی ہے. اس میں معروف واقعہ ہے اصحاب غار کا، جس میں لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے تو اس میں ایک شخص نے والدین کی خدمت کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی تھی. والدین کی نافرمانی کی کیا سزا ہے؟ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور انہیں اذیت پہنچانا. جو شخص والدین کا نافرمان ہو وہ شخص جنت سے محروم ہے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. ان میں سے ایک شخص والدین کا نافرمان، دوسرا شراب نوش اور تیسرا احسان جتانے والا. نافرمان شخص کے لیے اللہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. جیسے میں نے پہلے حدیث بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو اس شخص کے لیے آپ نے بد دعا فرمائی کہ وہ شخص والدین کی خدمت نہ کرے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرے. اور نافرمان شخص کا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں 5 نمازیں، مال کی زکوٰۃ، رمضان کے روزے رکھوں گا. آپ نے 2 انگلیاں اٹھا کر فرمایا جس شخص کی موت اس پر آئے گی وہ قیامت کے روز نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس نے والدین کی نافرمانی اور ان سے بدسلوکی نہ کی ہو. یہ تمام اعمال کرنے کے باوجود اگر وہ شخص والدین کے ساتھ نافرمان ہے اور ان سے برا سلوک کرتا ہے تو اس کے یہ سارے اعمال، سارے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں. والدین کا نافرمان ملعون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جس نے قوم لوط والا عمل کیا. وہ شخص ملعون ہے جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا. وہ شخص ملعون ہے جس نے والدین کی نافرمانی کی یا ان سے بدسلوکی کی. تو میرے بھائیوں، ان قرآنی آیات اور حدیث سے ہمیں اس بات کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت کتنا بڑا امر ہے اور والدین کی نافرمانی کی کتنی بڑی سزا ہے کہ اس کی وجہ سے چاہے ہم جتنے بھی نیک اعمال کریں، جتنے بھی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی اعمال فرائض ہمارے اوپر ہیں پورے کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہیں جب تک کہ ہم والدین کی خدمت بھی ساتھ ساتھ نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. میرے بھائیو، چند ایک مزید حدیث بیان کر کے اس موضوع کو سمیٹتے ہیں. اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں، کس طریقے سے ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں یا ان کے لیے باعث
ان کے لیے نیک اولاد ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اولاد والدین پر خرچ کرے اور ان کی اجازت کے بغیر جہاد پر بھی جانا منع ہے۔ والدین سے حسن سلوک نفلی عبادت کے برابر ہے۔ جو شخص والدین سے حسن سلوک کرتا ہے اور دوسرا شخص نوافل ادا کرتا ہے، تو جو شخص والدین سے حسن سلوک کرتا ہے اس کا یہ عمل دوسرے شخص کے نوافل کے برابر ہے۔ والدین کو برا بھلا کہنا منع ہے، جیسے کہ کوئی شخص اگر کسی کے والدین کو برا بھلا کہے تو وہ شخص اس کے جوابی طور پہ اس کے والدین کو برا بھلا نہ کہے، اور والدین کے حق میں دعا کرنا، والدین کی طرف سے ان کی وفات کے بعد صدقہ کرنا اور والدین کی نظر کو پورا کرنا، والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اگر والدین غلام ہوں جو کہ آج کے دور میں نہیں ہے تو ان کو غلامی سے آزادی دلوانا، یہ بھی والدین سے حسن سلوک کے طریقہ ہے۔ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ اپنے بچوں اور بیوی کے کہنے پر والدین سے دوری اختیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور ان کے کہنے پہ آ کر والدین کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے اور والدین کی اہمیت اور ان کی عزت اور احترام اور ان کی حکمت کو ہمیشہ اپنی اولین ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مل کر کھڑے ہو جائیں، نماز میں مل کر کھڑے ہونا نماز میں شامل ہے۔ اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سماعت فرمائیں. آج جو شیخ کا سالمیہ میں درس ہوتا تھا وہ آج نہیں ہوگا ان کی طبیعت ناساز ہے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ کو شفا کامرا